أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. صدق اللہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات. اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح تعرفو تو آپ دیکھتے ہیں تم دیکھتے ہو فی وجوہ الذین ان کے چہروں سے یعنی آپ ان کے چہرے دیکھتے ہو کفر المنکر ان کے جنہوں نے الذین کفر جن لوگوں نے کفر کیا المنکر یعنی ناپسند یعنی ایسے چہرے جن پر پسندیدگی کا ناخوشی کا اظہار ہو رہا ہو. یا کادون یستون یا قریب ہے کہ یستون کہ وہ حملہ کر دیں بالذین ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا یتلونا جو پڑھتے ہوں علیہم ان پر آیا ہماری آیات. قل کہہ دیجئے افانبئکم کیا پس میں کیا منع تمہیں خبر دوں بشرن اس شر کی اس برے چیز بری کی برائی کی من ذالک اس سے زیادہ جو بری ہے یعنی اس بدتر اس کی خبر نہ دو جو اس سے بھی زیادہ بری ہے. وہ کیا ہے النار آگ. وعد اللہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کن سے الذین کفر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر اور یہ بہت برا بئس معنی برا مصیر ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ضریبا بیان کی جاتی ہے مثلا ایک مثال فاستمعوا غور سے سنو بس تم غور سے سنو لہو اسے. ان الذین تدعون بے شک وہ لوگ تدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا لن یخلقو ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے یا پیدا کر سکیں گے ذبابن ایک مکھی بھی لو اجتمعوا لہو اگرچہ وہ اجتماع سب جمع ہو جائیں اس کے لیے یعنی سب اس میں اکٹھے ہو جائیں پھر بھی وہ اس کو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے الذباب مکھی شیء کوئی چیز لا یستنقذوہ تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے اس سے من اس سے. ضعف الطالب والمطلوب ضعف کمزور ہیں طالب یعنی چاہنے والا اور مطلوب جس کو چاہا دونوں ہی کمزور ہیں. ما قدر اللہ نہیں انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی حق کا قدر ہی جس طرح کے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ بے شک اللہ لقوی عزیز بہت قوت والا اور غالب ہے. تو یہاں مشرکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا وہ جو بھی اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں
جب بھی یعنی کہ دین حق کی مخالفت کرنے والے مشرکین کفار مشرکین کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی صداقت پر واضح اور روشن دلیل ہوتی ہیں، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور آپ پہچان لیں گے ان کو، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب بھی ہماری توحید اور صفات اور آخرت وغیرہ کے بیان میں کی بات کی جاتی ہے، تو آپ ان کے چہروں کو صاف ان کے انکار کو پہچان لیں گے، ان کی حالت بری ہو جاتی ہے جو نظر آتی ہوتی ہے، ان کے آپ دیکھیں کہ تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یعنی انہیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کی آیات کے اللہ کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ہماری اپنے سامنے ہماری آیات پڑھنے والوں پر حملہ ہی کر دیں گے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے وہ غصے میں آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ حملہ ہی کر بیٹھیں گے۔ اس طرح شوکانی نے فرمایا کہ اہل بدعت کا بھی قرآن سنت کے دلائل سننے کے بعد ایسا ہی حال ہوتا ہے، اہل بدعت کو بھی آج کل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہی والا حال ہوتا ہے، جہاں بھی ایک توحید کی بات قرآن اس کے بارے میں کوئی بیان ہوتا ہے تو ان کے چہرے بھی بگڑنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے جیسے سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے سوا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے، جب صرف قرآن کی اور احادیث کی بات کی جائے صرف توحید کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ہی خشک بیان ہے۔ ہاں مزہ ہے جب ان کے پیروں فقیروں کی بات آتی ہے اور قصے کہانیاں، تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ جی کیا بات ہے، کیا کیا کچھ کتنا اچھا بیان تھا، کیونکہ اس میں قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ پھر آپ ان کو بتا دیں کہ میں آپ کو پھر قل انبئکم بشر من ذالک، میں آپ کو اسی بدتر چیز کی خبر نہ دوں، من ذالک سے جو تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، النار یعنی کہ آگ، یعنی کہ پھر تمہارے انکار غیظ و غضب کی آگ اور چہرے بگڑ جانے کی جو حالت ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بری اور ناگوار چیز کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ آگ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آیات سے کفر کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ اللہ الذین کفروا، ان کا وعدہ کیا اللہ نے اس چیز کا آگ کا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا انکار کر دیا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کہا یہ گیا ہے کہ تم اہل حق اور آیت الہی سے چڑھنے اور غیظ و غضب میں آگ میں جلنے کی بجائے جہنم کی اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، وہ جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کی فرصت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم اس جہنم میں چلے جاؤ جس کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک بہت زبردست مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو بہت ہی ہر کسی کو سمجھنی چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یا ایھا الناس اصل میں تو مخاطب یہاں پہ وہ مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ یا ایھا الناس کہا گیا ہے جن کو وہاں پہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوا دوسرے طور کو پکارتے ہیں مشرک ہی پکارتے ہیں، تو انہیں یہاں خطاب اور کہا گیا ہے کہ استماعی استمعوا یعنی غور سے سنو، اسمعوا نہیں کہ سنو، غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے تم غور سے سنو، اور وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں دوسروں کو، لن یخلقوا، ہرگز نہیں وہ پیدا، ہرگز ہم پڑھتے ہیں جیسے لن آتا ہے کس کے لیے؟ ہرگز نہیں، اور جب آتا ہے اس کے لیے تو اس کا مطلب وہ اس کو چلا جاتا ہے مستقبل میں، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکیں گے، مطلب یہ کہ نہ وہ پیدا کر سکیں گے آج، نہ وہ اس سے پہلے کام کر سکے، نہ اب کر رہے ہو، نہ آئندہ پیدا کر سکیں گے، سب کوئی بھی شے ایک، یعنی کہ ولا وجتمعوا لہ، اس کے لیے اگر سب اکٹھے ہو جائیں، یعنی سب ایک کر لے اور سب اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے سوا جتنی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے اس میں جن کو بھی پکارتے ہیں وہ سب کے سب اگر اکٹھے ہو جائیں پھر بھی وہ ایک یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر تاکید کیا ہے کہ مکھی کے پیدا کرنے کی نفی فرمائی ہے، یعنی نہ وہ کام یہ کر سکیں گے، نہ کریں گے
اس کے ایک چھوٹی سی مخلوق پیدا کرنا جو لوگوں کی نگاہ میں بالکل حقیر ہے، جب تمہارے جتنے بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں داتا، حاجت روا، مشکل کشا، ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر زمین اور آسمان کے درمیان کی بے شمار عظیم الشان مخلوقات وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پیدا کر دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، سو وہ ایک ذرہ پیدا کریں یا ایک دانہ یا ایک جو پیدا کریں، یعنی دکھائیں اس کو کہ اس نے کیا پیدا کیا۔ تو یہ اس کا بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو لوگ فوت شدہ بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ پھر اس سے مراسل بت لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ آیت اتری ان بتوں کے لیے ہی ہے، مگر اس میں وہ سب شامل ہے۔ وہ یہ آیت لیتے ہیں کہ یہ تو صرف بتوں کے، ان کا کہنا ہے کہ انبیاء اور اولیاء من دون اللہ نہیں ہے۔ اگر من دون اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا نہیں، تو پھر کیا پھر اللہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر اس سے تو بہت بڑا، اس سے بڑا کافر کوئی کیا ہوگا کہ مخلوق کو کوئی کہہ دے کہ وہ اللہ ہے، یعنی مخلوق کو رب بنا دیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں یا فرشتے، سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور من دون اللہ میں شامل ہیں، خود اللہ نہیں ہے۔ دلیل اس بات کی یہی آیت ہے، وہ صرف بت ہی نہیں بلکہ تمام زندہ اور فوت شدہ جتنے بھی انبیاء اور اولیاء اور بنائے ہوئے مشکل کشا داتا دستگیر جتنے جمع ہو کر بھی سب ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی اسے بنا سکتا ہو یا کسی نے بنائی ہے تو اس کا نام بتا دیں۔ تو یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جتنے شریک اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کر لو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ ان کی بے بسی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر ان کے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے ہرگز چھڑا بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی حالت تو یہ ہے کہ بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے بھی جائے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکیں گے۔ اب مفسرین نے اس سے مراد تو وہ بت لیے ہیں کہ جن پر پوجنے والے زعفران اور شہد وغیرہ لگاتے تھے، یا ان کے سامنے کھانے کی اشیاء لا کر رکھتے تھے، جیسے کہ ابراہیم السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ تفسیر بھی معنی ہے، ٹھیک بات ہے، مگر اللہ کے سوا جتنی بھی سب ہستیاں بھی ان میں اگر جو اللہ کے سوا جو بھی ہستیاں اس میں شامل ہیں جنہیں پکارا جاتا ہے، یعنی جو لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، تو اگر یہ انہیں صرف ان کو اگر کوئی مانے تو وہ کسی ہستی کا نام لے لو جس نے مکھی سے کوئی چیز چھین کے چھڑا لی ہو۔ مکھی ہے کی چیز سے آپ چھڑا نہیں سکتے، اور پھر ہم اتنے بن جاتے ہیں کہ جی ہر چیز وہ دے سکتے ہیں۔ کوئی کچھ چیز کے کچھ بھی نہیں دے سکتا مکھی کے، اگر آپ ویسے دیکھیں تو کتنی حقیر سی چیز ہے، مگر آپ دیکھیں تو ویسے ضرورت بھی اس میں بہت ہے۔ بڑے بڑے اگر جابر بادشاہ بھی اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اسے چہرے سے اڑاتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ آگے بیٹھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اب دیکھتے ہیں کہ زچ ہو کر وہ کہہ ہی دیتے ہیں، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم معلوم ہی نہیں جی اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اس پر انہیں پھر یہ آگے سے سننا بھی پڑتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اسے جبار لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ مثال دینے کے لیے کہ اگر ایسی چیز جو اتنی چھوٹی سی ہے جو تمہارے یہ بھی قابو نہیں آ رہی، تو تم کیا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کیا اختیار کیا ہے جو تم بڑے بڑے کام کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے دعوف الطالب والمطلوب، کہ جس کو تم پکارتے ہو، جس سے تم پکارتے ہو، وہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں سکتا کہ یہ مکھی کی قوت کے ذہن جا سکتا ہے۔ اس لیے وضاحت کر دی گئی کہ مکھی بھی کمزور جسے چھین کر لے جا رہی ہے، اور وہ بھی کمزور جو اسے پوجتے اور پکارتے ہیں وہ بھی کمزور۔ یعنی جن سے مکھی چھین کے لے جا رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے، اور جن سے جو اسے پوجتے اور پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہے، یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جن کی حالت یہ ہے، کوئی بھی اگر چاہے بزرگ کو لے لیں، کسی کو، وہ کچھ بھی نہ، وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے، تو ہمارے کس کام آنا ہے؟ وہ تو بیچارے خود، ان کو ہم نے خود نے قبر میں اتارا ہے، خود نے نہلایا ہے، خود نے کپڑے اس کے اتارے، کندھے پہ سوار کر کے ہم قبرستان تک چھوڑ کے آئے، قبر میں اتارا، منو مٹی ڈال دی، پھر ہم اسی سے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا گیا کہ یہاں سارے جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جائے وہ بھی کمزور ہیں۔ اصل میں وما قدر اللہ کا قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو پہچانے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کی قدر کا حق کیا ہے؟ کیا ہے پہچانے جس جو کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی قدر کس طرح ہونی چاہیے،
تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ بہت قوت والا ہے، جو چیز پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، جسے فنا کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، سب پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں ہے، جبکہ کسی دوسرے میں نہ یہ قوت ہے اور نہ غلبہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو قاسم، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا، یعنی اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یہ سن کر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ یعنی اللہ تو وہ ہے، جیسے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے آسمان جو ہیں اس کی مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمانوں کو اس نے لپیٹ کے رکھا ہوگا، زمین کو اس طرح جیسے چھوٹی سی بال ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تو ایسا ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی حیثیت ہے نہیں، اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی کے برابر اس کے سے بھی کوئی چیز چھین لیں، مکھی پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ بہت بڑے بڑے کام جن کو ہم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام ان کو سونپ دیے ہیں، اور ان کا اختیار ہے، وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور جہاں بیٹھے ہیں اور ان کا علم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی مشرکانہ باتوں سے بچائے اور ایک توحید پر قائم رکھے، کیونکہ زندگی کا دار، سارا کامیابی کا دار و مدار توحید پر ہی ہے۔ جو توحید سے ہٹ گیا اس کی کامیابی قطعی نہیں ہے۔ اور یہ بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال یہاں بیان کی ہے۔ اور جس طرح ایک جگہ سورہ نحل میں بھی ہم پڑھا ہے کہ، بلکہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو یہ بھی بیچاروں کو پتہ نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے، وہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی وہ ہماری ہماری حاجات پوری کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقل پہ بھی رحمی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔